میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس طرح کے کانفرنسز کا وقتاً فوقتاً انعقاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پولیٹیکل گراؤنڈ کبھی کسی ایک تنظیم کی نہیں ہوتی، نہ کبھی کسی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی یونین کی ہوتی ہے یا کسی پارٹی کی ہوتی ہے۔ پولیٹیکل گراؤنڈ ٹوٹل اوور آل اس کمیونٹی کی ہوتی ہے، اور پولیٹیکل گراؤنڈ کا فیصلہ ٹوٹل اوور آل اس کمیونٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ دوں گی کہ جو بلوچ قومی تحریک ہے، ان کے رہنماؤں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب نیب بنی تھی یا اس سے بھی پہلے یہ پیشن گوئی کر لی تھی کہ جس طرز حکومت سے یہ ریاست چل رہی ہے یہ ریاست نہیں چلے گی، اور اس وقت انہوں نے صرف بلوچ کی بات نہیں کی تھی، اس وقت انہوں نے سیاست پر بسنے والے ہر شخص کی بات کی تھی، اور آج وہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بلوچ اس وقت بھی صحیح تھا اور آج بھی صحیح ہے۔ آج وہی دنگے فساد جو انہوں نے بلوچستان میں کیے، جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیے، جو سندھ میں کیے، آج وہی پنجاب تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہی چیزیں تھیں جو ان سیاسی ورکرز نے کہا، جن میں سے کئی اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو آج بھی پابند سلاسل ہے اور ریاستی ٹارچر سیلوں میں ٹارچر برداشت کر رہے ہیں۔ میں HRCP کی بہت مشکور ہوں، اور میں سمجھتی ہوں میرے بھائی نے وہاں بات کی مائنورٹی رائٹس پر۔ بلوچ ایک سیکولر اسٹیٹ کا وہ ہے، اور ہم یہاں موجود یا اس کے علاوہ جہاں پر بھی جس قسم کا بھی جبر ہو رہا ہے، ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم بلوچستان سمیت جتنے بھی مظلوم اقوام کی تحریکیں ہیں سب کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان مزدوروں کی تحریکوں کی بھی حمایت کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ یونینز اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پر جو ایک کریک ڈاؤن ہے اس کے خلاف بھی ہم منظم طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اس دوران گزشتہ اگر میں کہوں کہ 25 دنوں کے دوران جس طرح آپ سب نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو ایک تحریک تھی بلوچ راجی منچی کی، اس کے خلاف آپ لوگوں نے آواز اٹھائی، ہمارے تحریک ہمارے دھرنوں میں شرکت کی، اس کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی پارٹیشنز میں ڈیوائڈ نہ کریں کہ یہ میری تحریک ہے، یہ ہزارہ کی تحریک ہے، یہ پشتون کی تحریک ہے، یہ مزدور کی تحریک ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی تحریک ہے، یہ عورت کی تحریک ہے۔ یہ سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ٹوٹلی کولیپس ہے۔ اس میں ہم نے آج صرف ایک شک کو اٹھایا ہے، وہ ہے رائٹ آف پیسفل اسمبلی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ڈیبیٹ اسٹارٹ ہوئی ہے، اور اگر اس ڈیبیٹ کو ہم پوری رات بھی چلائے تو چل سکتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس سوسائٹی کے جتنا یہ کولیپس ہے اس پر ایک چیز پر ہم بات کریں تو یہ ڈیبیٹ کتنی اور چلے۔ رائٹ آف ایجوکیشن نہیں ہے، رائٹ آف ہیلتھ کس کو میسر ہے؟ کسی کو نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر ٹوٹلی کولیپس ہے۔ لا بنایا ہی گیا ہے اس لیے تاکہ یہاں پہ جو مظلوم اقوام ہے، جو عام ایک شہری ہے، اس کے حقوق سلب کیے جائیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریاستیں بنائی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ جو شہری ہے ان کو سرو کر سکے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اگر ریاستوں سے عوام کو کٹ آف کیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ عوام ہی ہے جو ریاستیں چلا رہی ہے، تو طاقت عوام کے اوپر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اس طاقت کو یکجا نہیں کیا، کبھی ہم نے اس مظلوم کو جو لاٹھی بھی کھا رہا ہے، جو اپنے روزگار کے لیے دربدر بھی ہے، 2 وقت کی روٹی اس کو میسر نہیں ہے، جو مذہب کے نام پر بھی پس رہا ہے، جو ہر چیز پر، اس کو کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ طاقت آپ کے اوپر ہے، اور یہ طاقت ہمیں لانی پڑے گی۔ کوئی بھی ایک ادارہ ہو، وہ ریاست کو اگر یہ کمال بنائے ہوئے ہے تو ہمیں اس ہر چیز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی اسٹارٹ دن سے گزشتہ کے جب اسٹارٹ ہوئی ہے، ہمارا کام یہی رہا ہے کہ ہم اس آواز کو آ کر پلیٹ فارم دے سکیں جس کی کسی نے نہیں سنی۔ آج HRCP نے ایک بات کی، اس کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ فیکٹ فائنڈنگ یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو یا کسی بھی طریقے سے بلوچستان کو ایسے رول کیا جا رہا ہے کہ ظلم اور جبر ہر شخص کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ قومی تحریکوں سے منسلک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی بات کبھی نہیں آتی ہے کیونکہ ریاست نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کے رہنما بھی وہی ہے جو وہی چاہتا ہے، اس کی نیریٹو وہی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو بلوچستان کے گلی گاؤں میں جو
جب رو رہا ہے اس کو سب سے پہلے سامنے لانا ہے. اور ہر بلوچ کو، ہر پشتون کو، ہر طبقے کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آپ کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا انفرادی، ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے. اور اگر اس کو حل کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کولیپسز ختم ہو اور یہ جو آپ ایک انتشار دیکھ رہے ہیں، انتشار کی وجہ ختم ہو سکے، تو اس کے لیے عوام کو امپاور کرنا پڑے گا، عوامی تحریکوں کو. اور ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی، میرے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، میرے لیے عزت میں ان کی کرتی ہوں، ہم سب ایکسپیرینس لوگ ہیں، لیکن عوامی تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم کمپرومائز نہ کریں. اور بلوچ یکجہتی کمیٹی آج اس ریاست اور اس کے تمام اس کے لیے سرگرم اس لیے بن چکی ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور ہم نہیں کریں گے، آگے بھی نہیں کریں گے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اور اس سے زیادہ خاموشی کا اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. میں چیلنج کرتی ہوں سب کو، اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کرتی ہوں ہیومن رائٹس اداروں سے کہ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جتنے بھی سیاسی پروگرام ہوئے ہیں، 8 سیاسی پروگرام میں ہم نے ریاست کو ایکسپوز کیا ہے. ایک بلوچ نیشنل گیدرنگ جس کا صرف اور صرف ایک ہی وہ تھا کہ اٹ واز اے پروٹیسٹ اگینسٹ بلوچ جینوسائیڈ، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں قومی حقوق، شہری حقوق اور انسانی حقوق کے حاصل کرنے کے لیے ایک پروٹیسٹ تھا. اس کو تحریک کس نے بنایا اور کس طرح؟ آپ خود سوچیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ بلوچستان کو ملٹری رول کے ذریعے رول کیا جا رہا ہے. کس طرح پورے بلوچستان کو بند کیا گیا، سیل کیا گیا. کس طرح گوادر شہر کو 27 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک وہ سیج کے اندر تھا. کس طرح عام لوگ جو اپنا روزگار کرنے سے وہ ڈر ہو چکے تھے، کس طرح ان کے گھروں میں. آپ بلوچ کی اگر حالت زار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خود سوچیں. جہاں وہاں پہ ہمارا ایک کمپلینٹ سیل تھا BYC کا گوادر میں، وہاں ایک عورت روتے ہوئے آئی، اور اس کے رونے کے بعد اس نے کہا کہ میرے شوہر کو بھی اٹھا کر لے کر گئے، میری بیٹی کا جہیز کا سامان بھی اٹھا کر لے کر گئے، اور وہ فریج جس کے لیے میں نے چندہ کیا 15 سال، اس فریج کو بھی انہوں نے توڑ دیا. تو آپ اس عادت کو دیکھیں ایک بلوچ کی کہ وہ اپنے لیے یہ چیز بھی میسر نہیں ہے اس کو، اور کس حد تک دشمنی کی گئی ہے. میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچ راجی مچی میں جس طرح وائلنس یوز کیا گیا، اسٹیٹ وائلنس، اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹ آف اسمبلی ہے، رائٹ آف پروٹیسٹ ہے، اس کو سنیچ کیا گیا، اس پر آپ سب لوگ ضرور لکھیں. جہاں تک ہمارا ہو سکتا ہے ہم پریکٹیکلی دیکھیں. باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ اس پریس کلب کے باہر بھی ہزارہ ہو یا پشتون ہو، ہر کسی کا الگ پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ آج اس کا پروٹیسٹ ہے، کل اس کا پروٹیسٹ ہے. میں نہیں کہتی کہ ہمارے درمیان یکجہتی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. چاہے جو بھی شخص ہو، کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی یونین سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اس سوسائٹی کو پروگریسو بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے آنے والی نسلیں آباد ہو سکے، یہاں پہ ان کی زندگیاں اچھی طریقے سے سکے، تو ہمیں اپنے طرز سیاست کو بدلنا چاہیے. اپنے طرز سیاست کو بدلنا چاہیے، ہمیں یونیفائی کرنا چاہیے، ہمیں کمپرومائزنگ سچویشن پہ آنا ہی نہیں چاہیے. ہم بالکل فریم کرے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی جمہوری پروسیس پر یقین رکھتی ہے. سوال ہوتا ہے اس ریاست سے کہ وہ جمہوری کب بنی تھی، اس نے جمہوریت کے کون سے شق اور کون سے اس پر عمل پیرا کیا ہے. ہم کانسٹیٹیوشن پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک شق ایسا بتائیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کا جو بلوچستان پر اپلائی ہوتا ہے. کوئی بھی ایک شق ایسا نہیں ہے جو بلوچستان پر اپلائی ہو رہا ہے. آپ مجھے ایک شق ایسا بتائیں جس کی جو آپ کے ادارے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کو آپ نے آ کر عدالتوں میں اس کو چیلنج کیا. سب سے بڑی مثال دوں گی کس طرح وہاں پر وائلنس یوز کیا گیا، اسٹیٹ وائلنس. اس کے لیے ہمارا گوادر میں دھرنے کا جو سیٹنگ تھا، اس کے صرف ایک وہ تھا کہ جس طرح وائلنس یوز کیا گیا ہے اس میں FC بالکل موجود ہے، ایویڈنسز موجود ہے، اس کے خلاف FIR کیا جائے. ہم یہ فیصلہ عدالت پر چھوڑتے ہیں، لیکن وہ FIR تک نہیں کی گئی، اور کوشش کی گئی کہ ہم وائلنٹ اس پر جائیں، اور کوشش یہی کی گئی. آج بھی کوشش یہی ہے. ہمارے جتنے رہنما ہیں، جو لوگ جو حمایتی بھی ہیں، ان کو مختلف طریقے کاروں سے تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک ریزسٹنس ہے، اور وہ ریزسٹنس عوام نے سنبھالی ہے. آپ خود سوچیں، ایک طرف فائرنگ ہوتی ہے، دوسری طرف عوام پھر سے آ کر منظم ہو کر بیٹھتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سب سے جو اس کانفرنس روم میں بیٹھے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہے،
جو سیاسی رشوم رکھتے ہیں ان سب سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اب اس کولیپس جو ایک سوسائٹی ہے، جو ایک پورا ریجن کولیپس ہو چکا ہے، اس کے خلاف نان کمپرومائزنگ پریکٹیکل جدوجہد کریں. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی تنظیم سے کیوں نہ ہو، آپ مزدوروں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، افیکٹو طریقے سے ان کی آواز بلند کریں. آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں، افیکٹو طریقے سے کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، طاقت ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ریاست کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ 3 گھنٹے کے ایک پیسفل پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر توانائی خرچ نہ کرتی. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ عوامی تحریکیں ہی طاقتور ہیں. اور میرا پیغام بھی یہی ہے. میں زیادہ طویل گفتگو ہو سکتا ہے کہ نہیں کر سکوں، لیکن مجھے خوشی ہوئی. میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے کانفرنسز ہو، بار بار ہو. اس کے علاوہ بھی جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے جو بھی شخص ہے جو کسی بھی طریقے سے جدوجہد کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو باقی جدوجہد کے ساتھ منسلک کریں. اب اس جنگ کو ہم انفرادی طور پر، فرقوں کے بیسس پر، سنگل پارٹی کے بیسس پر نہیں لڑ سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام دربدری کی زندگی نہ گزارے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طاقت بنے، ان کی آواز بنے، تو ہمیں طریقہ کار کو بدل کرنا پڑے گا. اپنے ایگو کو، اپنے ذاتی خواہشات کو، اپنے ذاتی مفادات کو بالکل ظاہر کرنا پڑے گا. ایکسیپٹنس بہت بڑی ضرورت ہے. پاسٹ میں جو ہوا وہ ایک الگ تاریخ تھی، لیکن اب یہ تحریک شاید بلوچ یکجہتی کی کمیٹی کی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ بلوچستان میں موجود ہر شخص کی تحریک ہے. یہ اس جابرانہ نظام کے خلاف تحریک ہے. تو اس تحریک میں آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے بھی یہی ہے کہ آپ سب لوگ، اب وقت آ گیا ہے، یا میں یہ کہوں کہ اپنے طرز سیاست کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ عوامی موومنٹ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم اس کو اسٹرینتھن کریں، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور میں HRCP کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان سب سے گزارش کرتی ہوں، ہم نے باقاعدہ طور پر بلوچ راجی مچی میں جس طرح کا وائلنس یوز کیا گیا ہے اس پر ایک تفصیلی رپورٹ لکھی ہے، جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جتنی پارٹیاں ہیں ان سب کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پر بات کریں، آپ بھی اس پر بات کریں، اور ہم سب کو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح 15 دنوں تک پورے بلوچستان کو سیج میں رکھا گیا، کس طرح ہر وائلنس کو یوز کیا گیا، اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہم سے سلب کیے گئے. تو اس پر اگر آج آپ بات نہیں کریں گے تو آگے آنے والے وقتوں میں اس پر کوئی بھی بات نہیں کرے گا. جی بہت بہت شکریہ. اور جتنے بھی اگر اس پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ بھی ایسے لوگ نکلیں گے جو افیکٹو طریقے سے اس جابرانہ نظام کے خلاف افیکٹو اور پریکٹیکل وے پہ جدوجہد کریں گے، میں سب کی مشہور ہوں.